میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ تحریم 28 پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو وقوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ جہنم سے۔ نارا آگ کو بولتے ہیں، اور یہاں جہنم مراد ہے، جہاں اذیتیں ہیں، جہاں تکلیف کے اسباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ سب کو معلوم ہے جنت اللہ کی ہے، جہنم بھی اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر خبردار کر دیا، اے ایمان والو اپنے آپ کو غفلت میں مت ڈالو، اپنی زندگی کو گناہوں کی طرف مت کھینچو، اپنے آپ کو خود سے نادم اور لا علم مت بناؤ، اس راستے کی طرف مت جاؤ جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے قریبیوں کو بچاؤ۔ یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اٹھا کے دیکھیں، حیات زندگی اٹھا کے دیکھیں تو سرکار نے سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو ہی جہنم کے راستے سے بچایا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعلیم جو اصلاح کی دی اور ایمان لانے کے لیے جو دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سرخم کرنے کی جو دعوت دی، پہلے اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے ہی شروعات کی۔ اللہ نے فرمایا 21 پارے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی سرکار کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی، میرے رسول، میرے پیغمبر کی زندگی یہ اسوہ حسنہ ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار لو، تم کہیں رسوا نہیں ہوگے، ہر جگہ کامیاب نظر آؤ۔ تو اسوہ حسنہ سرکار کا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کے راستوں سے بچانا بھی ضروری ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو بھی جہنم کی راہوں سے بچانا بھی یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے بندے غفلت میں زندگی مت گزار، یہ کل یہ نہیں چلے گا کہ مجھے پتا نہیں تھا، کل یہ بات سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسی کی گانٹھ کو کھولنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ذرا قرآن کے قریب آئے بندہ تب نہ بات سمجھ میں آئے۔ یہ دور رواں ہے، یہ دور حاضرہ ہے۔ اب کے جو اللہ کے بزرگ بندے ہیں انہوں نے اس زمانے کو بے حیائی اور بے شرمائی کا زمانہ بتایا۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ بے حیائی اور بے شرمائی کا دور ہے۔ آپ زمانے پر بھی نظر رکھیں اور قرآن کی تعلیمات پر بھی نظر رکھیں، اور سرکار کی حیات زندگی کو بھی بغور سماعت کریں، اور آپ سرکار کی وہ حدیث پاک سماعت کریں جس میں سرکار نے فرمایا الایمان الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جب بے حیائی ہونے لگتی ہے تو ایمان میں دیمک لگنی شروع ہو جاتی ہے، وہ ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، وہ ایمان جہنم کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس میں بے حیائی جو پائی گئی۔ اگر بے حیائی پائی جائے گی تو ایمان تو کمزور ہوتا ہی نظر آئے گا۔ جہاں حیا اور وفاداری، ایمانداری یہ سب پایا جائے گا تو وہاں خود بھی سلامت رہے گا اور پورے پریوار کو بھی سلامت رکھے گا۔ یہ تمام تمہید بات سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے وہ سارے بندوں کی بھلائی کے لیے، سارے بندوں کو راہ حق پر لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچانے کے لیے یہ تمام آہدہ فرمایا۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو بچایا ہے، لیکن بندہ ہی غافل رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بندہ ہی نادان رہے تو اس کا خامیازہ کون بھگتے گا؟ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے کلام کو ہی نہ سمجھے گا، اگر سن بھی لیا عمل میں ہی نہیں لے گا تو اس کا خامیازہ، اس کا نقصان اور اس کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ تو آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ یہ زمانہ ہے
الگ الگ طریقے کے ذہن ملتے ہیں. تم زمانے سے بھی گزر رہے ہو اور حالات سے بھی گزر رہے ہو اور اپنی زندگی کی پرابلم سے بھی گزر رہے ہو, لیکن سلیوشن ہم نکال ہی نہیں رہے. ہم اپنی زندگی کو آسانی میں تبدیل ہی نہیں کر رہے. ہم ایک متبع اور تابع بنا کے زندگی گزار ہی نہیں رہے, کیونکہ متبع اور تابع کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ بہت آسان کام ہے. دیکھیے یہ قرآن مجید کتنے رکھے ہوئے ہیں, کئی عدد رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید کو اٹھائیے اور اس کے قریب ہو جائیے. آپ احادیث کریمہ کی کتابیں آپ دیکھیں لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ اسلامی لائبریری میں جا کر کے ہم آقا کی دین کو جان سکے. نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تمہارے پاس نہیں بول رہا, میں سب ہی اسلامی بھائیوں کو تعلیم دے رہا ہوں. دوسری چیزوں میں ہمارے پاس تو تعلیم وقت ہے, لیکن جہاں ہماری زندگی کامیاب ہونی چاہیے, جہاں ہمارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آنی چاہیے, وہ ہمارے پاس نظر نہیں آتی ہے. یہی وجہ ہے جو ہمارے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے نظر نہیں آتے, زبانوں سے اللہ کو یا اللہ کو پکارتے نظر نہیں آتے. یہی وجہ ہے کیونکہ غفلت کی زندگی ہے. یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, اللہ خود فرما رہا ہے, ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو, اپنے گھر والوں کو, گھر والوں میں ماں باپ بھی شمار ہوتے, بچے بھی شمار ہوتے, بہن بھائی بھی شمار ہوتے, ماں باپ خاندان میں یعنی گھر والوں میں خاندان والے بھی شمار ہوتے, اور خاندان کے بعد اگر جو قریب ہوگا پھر وہ بھی یعنی پڑوسی لوگ بھی شمار ہوتے, پریوار والے دوسرے لوگ جو ہے تیرے چچیری وہ بھی شمار ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے تعلق سے فرمایا اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ. یاد رکھنا یہ اللہ کا فرمان علی الاعلان ہے, یہ چھپا ہوا نہیں ہے, بلکہ اس کی تعلیم کل بھی دی جا رہی تھی اور آج بھی دی جا رہی ہے, اور ہمیشہ یہ تعلیم دیتے چلے جائیں گے لوگ, کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے. اور اللہ کا فرمان کبھی بند نہیں ہوتا, کبھی چھپتا نہیں, کبھی ڈھکتا نہیں, وہ کھل کے سامنے ہی آ جاتا ہے. کیونکہ کل ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, اپنے آپ کو بچانے کی بات تھی لیکن ہم نے اپنے آپ کو تو بچا لیا, یہ خاندان کے یا گھر والوں کو بچانے کی بات نہیں کہی گئی تھی. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے خود کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کا حکم دیا ہے. یاد رکھنا, یہ دور آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے الگ الگ انداز سے خبریں ملتی ہیں, فلاں جگہ غیر نے ایمان والی کو اپنے قابو میں کر لیا, کچھ دن زندگی گزارا, اس کے بعد میں اس کو جو ہے نازیبا انداز سے اور ظالمانہ انداز سے اس کا ہاتھ الگ کاٹ کے ڈال دیا, اس کا پیر الگ کاٹ کے ڈال دیا, اس کی گردن الگ کاٹ کے ڈال دی. یہ خبریں نہیں سنتے ہو, اس کی وجہ یہ کیا ہے, ہم جو ہے غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں, ہم لا علمی والی زندگی گزار رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہی جہنم سے نہیں بچا پا رہے, تو ہم اہل خانہ کو کہاں سے بچا پائیں گے. ادھر دیکھیے ذمہ دار الگ گلگلے بھون رہا ہے, ادھر دیکھیں تو اس کے ماں پہلے جو ذمہ داری نبھانی چاہیے اس کے گلگلے الگ بن رہے ہیں, اور ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ آج بے شرمائی اور بے حیائی کا زمانہ ہے یارو. یاد رکھنا, کل تک کوئی ایپ کرتا تھا تو دکھتا نہیں تھا, لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کیمرے کا زمانہ ہے, اب بے حیائی سامنے آ رہی ہے. تم چھپانا بھی چاہ رہے ہو تو چھپ ہی نہیں رہا ہے, کوئی نہ کوئی بے حیائی کو ظاہر کر دے رہا ہے. یہ بے حیائی کا تو زمانہ ہے, یہ بے شرمائی کا تو زمانہ ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے, اگر کوئی کونے میں بیٹھ کے کچھ غلط کام کر رہا ہے وہ بھلے ہی وہ لگ رہا ہے مجھے پتا ہے, مجھے ہی معلوم ہے, لیکن دور سے چھپ کے کوئی اور ویڈیو نکال رہا ہے یا کوئی کیمرے میں قید کر رہا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد وہ ظاہر ہو جاتا ہے, دنیا بھر میں سیکنڈ میں منٹوں میں پھیل جاتا ہے, پھر کوئی چارہ نہیں رہتا. مطلب کیا ہوا, اللہ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ ہمارے گناہ ایسے آ گئے ہیں, اللہ اتنا ناراض ہو گیا, تم چھپانا چاہ رہے ہو لیکن اللہ کی ناراضگی اتنی سامنے آ گئی ہے وہ گناہ چھپ ہی نہیں رہا ہے. ایسا کئی حضور کے زمانے سے پہلے پچھلی امتوں میں ہوتا تھا, اگر کوئی گناہ کر لیا کرتا تھا تو اس کا عیب سامنے آ جایا کرتا تھا, اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا, اس کے گناہ اس کے چہرے سے نظر آتے تھے. ایسا پچھلی امتوں میں نظر آتا تھا, لیکن حضور کے زمانے میں دور رسالت میں اور دور حضرت ابو بکر صدیق میں اور دور حضرت عمر فاروق اعظم میں یہ اتنا زیادہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ دور جو پچھلی امتوں کا تھا, لیکن وہ کنڈیشن الگ تھی, لیکن اب کنڈیشن الگ
अलग है। पहले चेहरों से नजर आता था, गेटों पे लिखा हुआ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब चेहरे से लोग छुपा रहे हैं, लेकिन कैमरे की शक्ल में उसका चेहरा दिखाया जा रहा है। ये वही आदाब है जो हुजूर के जमाने से पहले पिछली उम्मतों पे होता था। ये आज लोगों को समझ नहीं आता कि गुनाह का खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है। याद रखना, गुनाह का रास्ता ये जिल्लत का है, ये जिल्लत का है, ये जिल्लत का है। ये जिंदगी जो है बर्बादी की तरफ जाने वाली है। याद रखो मोमिनो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। ये गुनाह से न बचाना इंसान को कदम कदम पर जिल्लत के रास्ते पर लाके रखता है। न जबान चल पाती है, निगाह उठ पाती है, न कल्ब को सुकून मिलता है, न जिस्म को सुकून मिलता है। जाहिर सी बात है, जब जिंदगी गुनाह के रास्ते पर है तो जाहिर सी बात है अल्लाह की रहमतों से महरूमी तो खुद ब खुद हो जाएगी। क्योंकि सबको मालूम है, मैं अभी कुछ ही बच्चों को पढ़ा रहा था कल, अल्लाह ताला के प्यारे नबी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी जिंदगी जेल में भी गुजरी है। अहलुस सिजनी यानी जेल वालों के साथ आप रहे हैं। आपको मालूम नहीं, मैं अरबी में इबारत पढ़ रहा था, वदखला माअहुस सिजना, यानी आपके साथ में जेली लोग दाखिल हो गए थे, रजुलान, दो आदमी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में रहकर उन दो आदमियों को पैगाम इलाही देना शुरू कर दिया था। यानी आप जेल में थे, वदखला माअहुस सिजना, और रजुलान, दो आदमी आपके साथ जेल में दाखिल हुए। तो आपको यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में जेल में दाखिल, तो दोनों ने ख्वाब देखा। और दोनों ने ख्वाब देखा तो क्या देखा? एक ने ख्वाब ये देखा कि मैं जो हूँ अब जो हूँ रस को निचोड़ रहा हूँ, मैं रस को निचोड़ते हुए देख रहा हूँ। एक ने ख्वाब देखा कि मेरे सर के ऊपर जो है यानी मेरे सर के ऊपर रोटियां रखी हुई है, फौका रासी ही खुब्ज़न, मेरे सर के ऊपर रोटियां रखी हुई है, ताकि तैर मिन्हु, और उससे परिंदे रोटी यानी गिज़ा खा रहे हैं। ये जब ख्वाब अजीब और गरीब यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में जेलरों ने, दो जेलियों ने देखा, तो देखा भी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और कहने लगे, हमने अजीब अजीब और गरीब ख्वाब देखा है, जरा बतला दीजिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दिल में सोचा कि यार ये तो तालीम का अच्छा मामला है, इनको क्यों ना तालीम दे दी जाए, इनको क्यों ना नसीहत दे दी जाए। खुलासा कलाम सुनिएगा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बागी बने आपके सगे भाई, आपके सगे भाई बने और आपको कुएं में डाल दिया गया। अल्लाह ने मदद कर दी, फिर कुएं से निकाल करके एक काफिला जा रहा था, है ना, मिस्र की जानिब, उन्होंने वहां से उठाया और मिस्र के बाजार में बेच दिया। और मिस्र में अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा और अजीज मिस्र ने अपनी बीवी को सौंप दिया। और वहां पर जो है उसके भी गलत ख्याल, उसका भी दिल उनके ऊपर फिसल गया। फिर उसके बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। और आपने कहा था, ला अखूनु सय्यदी, मैं तेरा सरदार नहीं हूँ, मैं अपने आका, मैं सरदार नहीं हूँ। बल्कि और अल्फाज भी कहे थे आपने कि मुझ पर मेरे सरदार ने, क्योंकि मेरे सरदार ने मुझ पर रहम किया है, मुझ पर एहसान किया है, मुझ पर करम किया गया है, इसलिए मैं अल्लाह से डरता हूँ, उसकी तरफ फिसलूंगा नहीं। अल्लाह अकबर। उस खातून ने क्या करा, बाद में अपने शौहर को शिकायत की, फिर शौहर ने पहचान लिया ये अमानतदार है यूसुफ, ये खयानतदार नहीं है, ये अमानतदार है, ये वफादार है, बेवफा नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक जमाना वो आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदी बन के जेल में रहे। एक आप अपने भाइयों के जरिए से कुएं में डाल दिए गए, लेकिन अल्लाह के नबी थे, ये इल्म जानने वाले थे। और लोगों ने इनकी ताज़ीम जेल के अंदर की, और जेल ही के अंदर से आपने तालीम तौहीद देना शुरू कर दिया था। क्योंकि जेल के अंदर कुछ लोग वो थे जो रिस्क का खुदा अलग बोलते थे, पानी का खुदा अलग बोलते थे, बल्कि बारिश का खुदा अलग बोलते थे, समंदरों का खुदा अलग बोलते थे, और खुश्की का खुदा अलग बोलते थे। वो कहते थे खुश्की इसलिए है, इसका खुदा अलग है, यहाँ तरी इसलिए है, इसका खुदा अलग है, और इतना पानी का समंदर इसलिए है, इसका खुदा अलग है, बारिश जो बरसाता है उसका खुदा अलग है। यानी जेल के अंदर ही आपने लोगों के अलग अलग ख्यालात देखे, तो आपके दिल में यह बात ठहरी कि मैं इनको तौहीद की तालीम, अल्लाह की तरफ की तालीम, अल्लाह की वहदानियत की तालीम इनको दे दो। तो आपने उन दो शख्स जो सबसे पहले आए उनका ख्वाब बतलाया, और ख्वाब का इल्म देने के बाद फिर कहा, मेरा खुदा वो नहीं जिसको तुम खुदा मानते हो, मेरा खुदा वो है जिसने हर चीज को पैदा फरमा दिया है। अल्लाह ताला ने हर चीज को पैदा फरमा दिया। आपने जेल ही के अंदर से तालीम देना शुरू कर दी थी, हालांकि आपके अल्लाह के नबी थे, लेकिन आपने तालीम देना कहां शुरू किया, जेल में। और आपने कहा था जेल वाला हो या जेल के बाहर हो, आखिरकार वो इंसान ही है, वो किसी का गुलाम नहीं है, वो अल्लाह ही का बंदा है। तो आपने तालीम इस्लाम देना कहां से शुरू किया, जेल से। लेकिन अल्लाह का कलाम क्या कह रहा है, ऐ ईमान वालों खुद को बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो हमें अल्लाह ताला ये हुक्म नहीं दे रहा कि जेल में जाकर के लोगों को बचाओ, बल्कि ये कह रहा
رہا ہے اپنا گھر جو تم نے جیل بنا لیا ہے اس کو اپنا آپ کو بچاؤ. جو گھر میں زندگی گزار رہے ہو 4 یہ 10x10 کا روم جو ہے اس کے اندر جو جیل جیسے کام کر رہے ہو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. یعنی اللہ تعالی ہم کو حکم دے رہا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ جہنم کی آگ یہ کس صورت سے آتی ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لو ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا ہے. اگر ہمارے بچے تعلیم سے دور ہیں تو کام ایسے ہو رہے ہیں جب ان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہوش و حواس کی زندگی آتی ہے تو کوئی اسکول کے ذریعے اور کوئی کالج کے ذریعے اور کوئی بازاروں کے ذریعے اور کوئی بیوٹی پارلر کے ذریعے ہماری بچیاں مرتدہ ہو گئی, کافرہ ہو گئی, غیروں کے ساتھ اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگی. پھر حال کیا ہوا وہ مشن کے مطابق قیدی ہو گئی, پھر ان کو مار دیا گیا, ان کو قتل و غارت کر دیا گیا. لیکن ہماری قوم کے مومنوں نے کبھی خیال نہیں کیا اس کا ذمہ دار کون ہوا, اس کی ذمہ داری کون لینے والا ہوا. ارے جب ماں باپ غفلت کی زندگی گزاریں گے تو بچے تو ایسے ہی راستے پہ ہی پہنچیں گے جہاں ذلت و رسوائی ہے, جہاں بے حیائی ہے, جہاں بے شرمائی ہے, جہاں جہنم کی آگ ہی نظر آ رہی ہے. یاد رکھنا اگر زندگی اگر تعلیم کے قریب نہیں کرو گے تو ہمارا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ویسے بھی ہمارا کون دنیا میں ہے سوائے اللہ کے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یاد رکھنا اللہ ہی ہمارا مددگار ہے اور اللہ ہی ہم کو بچانے والا ہے. اللہ سے جس نے مدد کل مانگی تھی اس کو کل بھی ملی ہے اور جو آج مانگ رہے ہیں ان کو آج بھی مل رہی ہے. ضرورت ہے اصلاح کرنے کی, ضرورت ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کی, اپنی زندگی کو اصلاح کی طرف لانے کی. یاد رکھنا تعلیم بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. آج میں یہاں سے تعلیم دے رہا ہوں, اسکول کو بچوں کو ضرور پڑھائیے لیکن اسکول میں اکیلا بچہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے بچوں کو اسکول میں اکیلا بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ میں جائیے اور ساتھ میں لے کر آئیے. بازار میں مارکیٹ میں کچھ خریدنا ہے تو یہ دور ایسا نہیں ہے جو بچوں کو اکیلا بھیج دیا جائے, بلکہ بازار خود جائیے یا ماں جائے یا باپ جائے اور بچوں کو خرید و فروخت کرا کر کے لے کے آئے. آج کا زمانہ گزرتا ہوا یہ شرمندگی کے علاوہ کچھ ہم کو دے نہیں رہا ہے, بے حیائی کے علاوہ یہ زمانہ ہم کو کچھ نہیں دے رہا ہے. اگر بچی کو فاطمہ الزہرا کی کنیزی بنا دی ہوتی تو آج یہ معاملہ دیکھنے نہیں ملتا. اگر بچیوں کو دین مصطفیٰ پڑھا دیا ہوتا تو یہ سب معاملات ہمیں دیکھنے نہیں ملتے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کر دیا ہوتا تو مجھے لگتا ہے وہ بچی خدیجہ الکبریٰ کی کنیز بنتی نظر آتی, وہ اپنے ایمان بھی بچاتی اور دوسروں کا بھی ایمان بچاتی نظر آتی. لیکن ہم اس میں خیال نہیں کر رہے ہیں. آپ جگہ جگہ دیکھیں تعلیم سینٹر کھلے ہوئے ہیں لیکن ہر جگہ تعلیم دلانا ضروری ہے. یہ دور روا ہے, یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ہمیں اپنے بچوں کو ہر معاملات میں آگے رکھنا ہے اور ہمیں دین میں اس سے آگے رکھنا ہے, تب تو جا کر کے کامیابی ملے گی. یاد رکھنا اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر کے آئیے. اگر بچی تعلیم یافتہ ہوگی تو مجھے یقین کامل ہے رسول اللہ کے دین کے مطابق وہ اللہ کے فضل و کرم سے خود بھی بچ جائے گی اور ایمان والوں کو بھی بچائے گی. یاد رکھنا علم دین مصطفیٰ بہت ضروری ہے. قرآن مجید کے اندر آیا ہے. آج لوگوں کو لگتا ہے اپنی زندگی گزارنے دو, آزاد والی زندگی, جہاں شادی کر لی اب دوسروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جب بچے لاپرواہ اور آزاد ہو جاتے ہیں تو ذلت کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. اور لوگوں کو لگتا ہے جہاں آج اسٹائل والا زمانہ چل رہا ہے, جہاں پسند آ جائے وہاں شادی کرو, جہاں دل لگے وہاں شادی کرو. نہ کافر دیکھا جاتا, نہ غیر دیکھا جاتا, نہ مرتد دیکھا جاتا, نہ مشرک دیکھا جاتا, بلکہ اس کے برخلاف زندگی ایمان والے اس کے اپنے ایمان کے برخلاف زندگی گزار رہے ہیں. اس دیواتی زندگی سے کامیابی ملتی ہے, اس دیواتی زندگی سے نسلیں آباد ہوتی ہیں, اس دیواتی زندگی سے جنت قریب ہوتی ہے, اس دیواتی زندگی سے دنیا سکون ملتا ہے. لیکن ہم نے کبھی خیال اس طرح کا نہیں کیا ہے. میں قرآن مجید کی چند آیت کریمہ پڑھتا ہوں. سورہ بقرہ ہے, 2 پارہ ہے اور آیت نمبر 220 ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم قریب ہو رہا ہے, جلدی سن لیجئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ بقرہ. کیا نام ہے؟ سورہ بقرہ. آخری پیغام دے کے بعد ختم کرو. سورہ بقرہ ہے, اس کی آیت نمبر ہے 220. کتنی؟ ارے اونچا بولو. 220. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, دیکھو یہ کلام سن لینا ذہن میں, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اللہ فرماتا ہے مشرکوں سے نکاح مت کرو. کیا فرماتا ہے؟ مشرک سے مراد کون ہے؟ تو اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی خدا مانے. ایمان والوں کے علاوہ کتنے خدا ماننے جی؟ نہ جانے کتنے خدا ماننے, اللہ بہتر جانے. لیکن اللہ ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے اہل ایمان کو؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو, غیروں کی عورتوں سے نکاح مت کرو, مرتداؤں سے نکاح مت کرو.
بد مذہب گمراہوں سے نکاح مت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. حتی یؤمن، جب کہ تم ایمان والے ہو. اگر ایمان والے ہو تو ایمان والوں کے ساتھ. ولا تنکحوا المشرکات، مشرکاؤں کے قریب مت جاؤ. اگر وہ ایمان لالے تو چلے جاؤ. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اس سے بہتر لونڈی اچھی ہے جو کل ہوتی تھی حضور کے زمانے میں. وہ غریب پریوار کی اچھی ہے، اگر وہ پسند آتی ہے تو اس سے نکاح کرو. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور پھر اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والی بیٹیوں، مشرک، کافر، بد مذہب، گمراہ، مرتد لوگوں سے نکاح مت کرو. پیغام ایمان والوں کو، مردوں کو بھی دیا جا رہا ہے اور ایمان والی بیٹیوں کو بھی دیا جا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والی بیٹیوں، اے ایمان والے بیٹو، غیر اور مشرکہ مرتداؤں سے نکاح مت کرو، ان کو اپنی زندگی میں شامل مت کرو. غریب پریوار کی بیٹی اس سے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. پھر فرمایا کہ مشرک اور مرتد اور کافر اور بد مذہب بد دینوں سے نکاح مت کرو اگر تم ایمان والی ہو. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرک ولو اعجبتکم، اگر غلام بھی تمہارے گھر میں نوکر ہے نا، اگر تم کو پسند آتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا ہے یہ، ایمان والا ہے تو. واللہ اولئک اصحاب النار، آگے اللہ نے فرمایا اگر اس کے برخلاف زندگی گزرے گی، جو لوگ اس میں تمیز پیدا نہیں کرتے وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. یہ آیت کریمہ کو بار بار پڑھنا، یہ آج ہماری تمہاری نظر میں سب کے ہے. اولئک یدعون الی النار، جو اس کے برخلاف زندگی کو گزار رہے ہیں تعلیمات اسلام کے اور قرآن کے، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دے رہا ہے. اور جو تم اپنی سوچ سے زندگی گزار رہے ہو اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں تو تم جہنم کی طرف جا رہے ہو. جو اللہ فرما رہا ہے واللہ یدعو الی الجنۃ، اور جو اللہ کے حکم کو مان رہا ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے. الی المغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی بخشش فرما دے گا. جنت کی طرف جا رہا ہے اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی اجازت سے اس کی بخشش فرما دے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو جملوں میں بات ہی ختم ہو گئی. اللہ کا قرآن، قرآن مجید، یہ ہم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے اگر مرد ہو ایمان والا تو مشرکہ مرتدہ سے نکاح نہ کرے، اگرچہ وہ غریب ایمان والی سے کر لے. اور اگر ایمان والی بیٹی ہو تو مشرکہ مرتدہ سے نکاح نہ کرے، اگرچہ ایمان والی ہو لیکن چاہے غریب سے کر لے، یہ بہتر ہے. پھر فرمایا اگر اس نے تمیز نہ کری، قرآن کی تعلیم کے مطابق، اسلام کی تعلیم کے مطابق عمل نہ کیا تو وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ نے خلاصہ کر دیا اور پھر فرمایا جو اللہ کی دعوت پر اللہ کی طرف آ رہا ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور جب جنت کی طرف جائے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں. یاد رکھنا یہیں سے نسلیں آباد ہوتی ہیں اور یہی خرابی ہو جائے گی تو تمہاری نسلوں کو کون کامیاب کرے گا مجھے بتاؤ. تعلیم کی ضرورت ہے میرے بھائیو، اسلامی تعلیم کو فالو کرو اور اسکولی تعلیم کو بھی فالو کرو، لیکن ذمہ داری نبھاؤ. ماں باپ ہے تو ماں باپ کی ذمہ داری نبھاؤ. غفلت والی اور آزاد والی زندگی مت لو. اسلام میں تمہارے لیے بہت دولت ہے.